اپنی غلامی کا ثبوت دی، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دوستان محترم، جب بندہ کوئی عمل صالح اختیار کرتا ہے، جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس وقت اس کی دو پوزیشن ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ کہف میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی یہی مقصود ہے کہ بندہ عمل کرے تو صرف اپنے رب کو دکھانے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اسی کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی شیطانی حملوں کے زیر اثر انسان میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرتے کرتے اس کی نیت میں کچھ یوں دخل ہو جاتا ہے کہ میں فلاں کو دکھاؤں، فلاں کو دکھاؤں، فلاں کو دکھاؤں۔ تو یہ دو چیزیں عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ اصطلاحی طور پر سمجھنا چاہیں تو ایک چیز کو خالص عبادت کہتے ہیں اور دوسری کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اسی ریاکاری کو حدیث پاک میں شرک اصغر سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یعنی دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، اور دوسری چیز ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ یہ وضاحت اگر آج آپ نے سن کر کے یاد رکھ لی تو جتنے بھی اہل سنت و جماعت پر لوگ اعتراضات کرتے ہوئے شرک کا الزام لگاتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس وضاحت کو سننے کے بعد آپ خود ان کو جواب دے سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے کہ لوگ دھوکہ کس جگہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ہے شرک اکبر، بڑا شرک، اور بڑا شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے احکام میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مانا جائے تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ اللہ ہی مستحق عبادت ہے، وہی یہ شان رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کو مستحق عبادت مانتا ہے تو ایسا شخص شرک اکبر کر رہا ہے، اور یہی وہ شرک اکبر ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
کہ شرک اور کفر کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر وہ توبہ نہیں کرتا کفر سے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا شرک سے، اور یوں ہی شرک اور کفر پر مر جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں شرک اکبر کے حوالے سے ضروری تعلیمات۔ لیکن دوسری چیز ہے جس کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ چھوٹا شرک ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرک اصغر سے بندہ گنہگار ضرور ہوتا ہے، اس کے عمل کا ثواب ضائع ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے دائمی جہنمی نہیں بنتا ہے۔ شرک اصغر یہ عمل کی کوتاہی ہے، اور شرک اکبر یہ عقیدے کی کوتاہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ عمل کی کوتاہی میں درگزر ہوتی ہیں۔ قرآن کی درجنوں آیتیں اور درجنوں احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عمل کی کوتاہی والے کی بخشش ہے، مگر عقیدے کی کوتاہی والے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اب اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ کہ کفر پر جو مرا، توجہ سے سنیے گا، کفر پر جو مرا اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت میں اس کے عمل کا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ اصحاب النار، وہ جہنمی ہو گئے۔ تو کفر پر مرنے والے کے لیے بھی یہ بات، اور شرک پر مرنے والے کے لیے بھی یہ بات کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ عقیدے کی کوتاہی والے کی بخشش نہیں ہے اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے، لیکن عمل کی اگر کوئی کوتاہی ہے جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے یا جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، تو اس میں عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی ہونی نہیں چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا ضرور ہے۔ لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک جلی نہیں ہے، بلکہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ دائمی جہنمی نہیں بنتا ہے، عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یا جتنا ثواب ملنا تھا اتنا نہیں ملتا ہے، مگر وہ مومن ضرور رہتا ہے، وہ جنت کا مستحق ضرور رہتا ہے۔ اب یہ دو باتیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لی تو اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، شرک اکبر کا بھی اور شرک اصغر کا۔ ہے توجہ آپ لوگوں کو؟ یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ سرکار نے دونوں شرک کا ذکر فرمایا، شرک اکبر کا ذکر کیا امت کے لیے تو کیا فرمایا؟ وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم مجھے اپنے بعد اپنی پوری امت کے شرک اکبر میں مبتلا ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی بڑے شرک کی بات آئی جس پر بخشش نہیں ہے، بڑے شرک پر کی بات آئی جس پر ہمیشگی کی جہنم ہے، تو سرکار نے فرمایا اس بارے میں میری پوری امت مشرک نہیں ہوگی۔ لیکن شرک اصغر کی بات آئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟
سرکار نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، شرک الاصغر، سرکار نے فرمایا کہ جن چیزوں سے میں تم پر خطرہ محسوس کرتا ہوں اے میری امت، ان میں زیادہ خوفناک چیز شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اے میری امت، میں تم پر جو خطرے محسوس کر رہا ہوں کہ جو چیز تمہیں ہلاک کرے گی، تباہ کرے گی، تو ان چیزوں میں خطرناک چیز شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وما الشرک الاصغر، حضور یہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الریا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو خطرے کے حوالے سے سرکار نے دو باتیں کی، شرک اکبر کی بات آئی تو سرکار نے فرمایا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ شرک اکبر کی بات آئی، جس شرک اکبر کے بعد بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، ہمیشگی کی جہنم ہے، تو سرکار نے فرمایا اس کے بارے میں مجھے اپنی پوری امت پر خطرہ نہیں ہے۔ اور شرک اصغر کی بات آئی، ریاکاری کی بات آئی، تو سرکار فرماتے مجھے اپنی امت پر اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے، لوگ سرکار سے بڑے توحید پرست ہو گئے کہ انہیں خطرے لگے ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے اور خوفناک خطرہ ہے امت پر شرک اصغر کا، تو اس کے بارے میں لوگ لاپرواہی، غفلت اور سستی برت رہے ہیں۔ تو جہاں جس چیز پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زیادہ متوجہ کیا ہے اور جو فرمایا ہے اس کی طرف اتنی ہی توجہ اور اتنا ہی زیادہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کرتا ہوں جو صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اصل میں وہابی فکر کے لوگ جتنے بھی ہیں، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب توحید دیکھ لیجیے، یا اس کا جو ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے نام پر کیا، اس کو پڑھ جائیے، یا پھر اس کے علاوہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب توحید اور اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کی تائید میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، ان ساری کتابوں کو آپ پڑھ جائیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر ان کو شرک کا جو امت پر الزام لگانے والا معاملہ ہے وہ آپ کو انبیاء، صالحین، ان کی ذوات اور ان کے مزارات سے متعلق چیزوں میں نظر آتا ہے۔ وہ شرک کا بڑا مشین گن جو چلاتے ہیں اہل سنت و جماعت پر، وہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ کی ذوات اور ان کے مزارات کو لے کر کے چلاتے ہیں، تبرک کے مسئلے پر چلاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسی جگہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی نماز ادا کی تھی، اب وہاں کوئی خوش عقیدہ مسلمان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کہ اس جگہ سرکار نے نماز پڑھی ہے تو میں بھی پڑھ لوں تو برکتیں مل جائے، جلد و قبول ہو جائے، تو اب یہ اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح سے نبی کی ذات سے، نبی کے مزار سے، ولی کی ذات سے، ولی کے مزار سے برکت حاصل کرنا، وسیلہ پکڑنا، اللہ نے جتنا ان کو اختیار دیا ہے اس اختیار کے دائرے میں ان سے مدد طلب کرنا، ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے شرک کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، اگر ان کی یہ باتیں مان لی جائے کہ ہاں نبی ولی کو یا لفظ کے ساتھ پکارنا شرک ہے معاذ اللہ، ان کا وسیلہ لینا شرک ہے معاذ اللہ، ان کے مزار کی زیارت کی نیت سے نکلنا شرک ہے معاذ اللہ، ان سے برکت حاصل کرنا شرک ہے معاذ اللہ، تو خدا کی قسم اگر ان کے شرک والے مسئلوں کو مان لیا جائے کہ یہ شرک صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں پر شرک ہو جاتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا معاذ اللہ کہ قرآن بھی شرک کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے
کہ میری امت اہل الجنت 20 و 100 صف، کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 منہا من امتی، سرکار فرماتے ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کا لگایا ہوا شرک کا حکم مان لیا جائے تو قیامت کے دن 80 صفیں تو امت کی بن ہی نہ سکی۔ چونکہ 1450 سال میں صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، صوفیاء صالحین ہو، ان سب کی زندگی دیکھ لو تو ان سب کی پوری زندگی میں برکت نظر آئے گی، توسل نظر آئے گا، تبرک نظر آئے گا، وسیلہ نظر آئے گا، استغاثہ نظر آئے گا، صالحین کی قبور کی زیارت کے لیے سفر نظر آئے گا۔ امام شافعی جیسے امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ الجھ جاتا ہے تو میں ابو حنیفہ کے مزار پہ پہنچ جاتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو یہ سارے کے سارے ہی معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے، تو پھر آگے بچے گا کون؟ سرکار تو فرماتے وَكَذَلِكَ، قرآن کہتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ محبوب ہم نے تمہاری امت کو تو ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اگلی تمام امتوں میں سب سے افضل تو محبوب آپ کی امت کو بنایا۔ اگر یہ امت بھی ان کی باتیں مان لی جائے تو بہتر کیسے بن سکے گی، افضل کیسے ثابت ہوگی؟ یہ بھی پوری کی پوری مشرک ہو جائے گی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خطرہ لگا ہوا ہے کہ امت شرک اکبر میں پڑ جائے گی، اور سرکار قسم اٹھا کر کہہ رہے خدا کی قسم مجھے اپنے بعد اپنی پوری امت کے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ چیز اب میں آپ کی ایک آپ کو لذت بھی ملے گی، ایمان میں آپ کے پختگی بھی آئے گی، اور ایک حکایت ہے اور حدیث اور صحیح حدیث کی روشنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو پڑھ کر کے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جتنے لوگوں پر یہ وہابی فکر کے لوگوں پر شرک کا ایک وسوسہ سوار ہے کہ یہاں گئے تو شرک ہوگا، یہ کیا تو شرک ہو گیا، تو دیکھو اس کی کاٹ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز انہوں نے اس روایت کو لکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا اے میرے بھائیوں، میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں، اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد راہ سامان سفر ہے کہ میں نے لوگوں کی نیکیاں ظاہر کی، گناہوں کو برائیوں کو چھپایا اور ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے میرے بھائیوں، میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا، اور اس بات کا ان سے پکا وعدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے آخری وقت ان سے وعدہ ہے۔ اب ہوا کیا، جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین میں لوگوں کا اختلاف ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کریں، چونکہ یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ وجود سے تبرک کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلے میں حضرت یوسف کی تدفین ہو، ان کا مزار ہو۔ دیکھو یہ برکت صالحین کے وجود سے، انبیاء کے وجود سے برکت حاصل کرنا، اس کے لیے جھگڑا ہوا، فلاں کہہ رہا ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، فلاں کہہ رہا ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ اس سے ہمیں برکت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر کے وہ پانی سب تک پہنچ جائے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کسی ایک کے محلے میں دفن کریں گے تو اسی محلے والوں کو ایسا لگے گا کہ ہمیں برکت مل رہی ہے، دوسرے والے یہ سمجھیں گے ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں، سمندر میں دفن کیا جائے تاکہ وہ پانی گزر کر ہر ایک تک پہنچ جائے اور ہر ایک برکت حاصل کر سکے۔
پھر انہوں نے ایک لکڑی کے صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن اس کی آگے جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی فرماتے ہیں، جب کسی کام کے متعلق کوئی سوال کرتا، اگر سرکار کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں، اور اگر ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے، لیکن نہ نہیں کہتے تھے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ، نہ نہیں کہتے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے حضور کا ارادہ ہوتا کرنے کا تو ہاں کہتے تھے، مگر ارادہ کرنے کا نہ ہوتا تو نہ نہیں کہتے، بلکہ اس کی جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہتے۔ تو ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں، مولا علی کہتے اس نے کچھ سوال کیا، سرکار خاموش رہی، اس نے پھر سوال کیا، سرکار پھر خاموش رہی، اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا، اے اعرابی مانگ کیا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہمیں اس پر رشک آیا اور ہمیں گمان ہوا کہ وہ ابھی جنت مانگ لے گا حضور سے اور کامیاب ہو جائے گا، جنت مانگ لے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس نے مولا علی کہتے اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ تمہیں مل جائے گی، اور کچھ مانگو۔ اس نے کہا میں اس سواری کے اوپر کے پالان کا سوال کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا یہ بھی تمہیں مل جائے گی، اور کچھ مانگو۔ اس نے کہا کہ حضور میں سفر کا خرچ کا سوال کرتا ہوں آپ سے، سرکار نے فرمایا یہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ حضور بار بار فرما رہے ہیں مانگ مانگ مانگ، اور وہ دنیا ہی مانگے جا رہا ہے، وہ جنت مانگ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہمیں اس پر تعجب ہو رہا تھا۔ اب سرکار نے پھر خود ہی کہہ دیا، فرمایا اس اعرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو، اور پھر اس کو وہ ساری چیزیں دے دی گئی تھی۔ سرکار نے فرمایا اس اعرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ بڑھیا والا کیا مسئلہ ہے؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبروں سے شرک نہیں ہوتا، صالحین کی قبور، انبیاء کے مزارات سے راستہ نہیں بھی ملتا تو انہیں بھی راستہ مل جاتا ہے۔ جنہیں راستہ نظر نہیں آتا وہ ان کے مزارات سے راستہ پا جاتے ہیں۔ سنی راستہ پائے ہوئے اسی لیے ہیں کہ یہ یہی ہو کے گزرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ اس کے سوال میں بنی اسرائیل کی گڑیا کے سوال میں کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل مجدہ الکریم نے سمندر پار کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سواری کے جانور لائے گئے، جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ خود بخود پلٹ جا رہے، جا نہیں رہے اندر سمندر میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ بیچ سمندر میں جہاں پہنچے تو اب وہ آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، آگے کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس معاملے میں پریشانی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جانور پلٹ رہے ہیں، واپس چل نہیں رہے آگے، یا سمندر کے بیچ میں آگے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حکم دیا گیا تھا، ان کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ مجھے تم اپنے ساتھ لے جائیں، تو اب تم جا رہے ہو تو تم اپنے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کو بھی نکال کے اپنے ساتھ لے جاؤ، تو جانور واپس نہیں پلٹیں گے، سیدھے چلیں گے۔ تو راستے میں اشتباہ یعنی راستہ مشتبہ نہیں ہوگا بلکہ راستہ کلیئر نظر آئے گا۔ آپ ان کے وجود مبارک کو لے کر کے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اب وہ قبر کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ جس پیرائے میں میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہ کٹھن گھڑی ہے، نکلنا ہے مصیبتوں سے. اللہ فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام کا مزار تلاش کرو تو راستہ مل جائے گا، سواریاں بھی سیدھی چلیں گی. تو اب اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی کو پتا ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک گڑیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں انہیں بلایا جائے. جب آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں مزار یوسف علیہ السلام کا علم ہے؟ اس نے کہا ہمیں بتاؤ. اس نے کہا میں ایسے نہیں بتاؤں گی. اب میں تمہیں ایسے نہیں بتاؤں گی. کہا کیسے بتاؤ گی؟ کہا میرا سوال پورا کرو تو میں تمہیں بتاؤں گی. اب یہ پتا چلا اس سے بھی کہ نبیوں سے سوال کرنا یہ صالحین کا طریقہ ہے. اس نے کہا کہ سوال یہ کیا کہ مجھے میری جوانی واپس مل جائے، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے مجھے جنت کا وہ درجہ مل جائے. اب اس نے یہ بات کی تو جب پہلی بات کی کہ جوانی مل جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی. اور وہ عورت، یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت جب 52 سال کی عمر کو پہنچی تو اس کی جسامت 32 سال کی ہو جاتی تھی. یعنی جب بھی 52 سال کی عمر کو پہنچتی تو 32 سال کی ہو جاتی. اور فرماتے ہیں کہ اس نے 1600 یا 1400 سال کی عمر پائی. اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ان سے پھر نکاح کیا. یعنی اتنی جوانی ان کی 52 کو جاتی پھر 32 کو آیا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں انہیں یہ چیز دے دی. مگر دوسری چیز جو انہوں نے مانگی تھی جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نہ مانگو. تو وہ مانی نہیں رہی تھی کہ میں مزار کا پتہ تبھی بتاؤں گی جب مجھے جنت بھی ملے، جنت میں آپ کا پڑوس بھی ملے. جب بار بار وہ مانگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ مانگ رہی ہیں تو اسے عطا کر دو. اللہ فرماتا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ اسے عطا کر دو. پھر انہیں عطا کیا گیا اور اس نے بتایا. تو ایک جگہ جہاں پر پانی جمع تھا وہاں سے پانی نکالنے کا حکم دیا، مٹی نکالنے کا حکم دیا. اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر نور کو نکالا. وہ جوں کا توں سلامت تھا اور اسے نکال کر کے وہ اپنے ساتھ چلے تو جانور بھی سیدھا چلنا شروع ہو گئے، راستہ بھی مل گیا. تو اب جنہیں راستہ نہیں مل رہا ہے وہ آئے صالحین کی طرف، وہ آئے انبیاء اولیاء کے وسیلے کی طرف. اور یہ ایک خاص بات ہے، میں اس پر بہت غور و فکر کرتا رہتا ہوں کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم مزاروں سے، مزار والوں سے جڑے ہوئے. تو دوستو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں صراط الذین انعمت علیہم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان بندوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو ہدایت کو صالحین کے ساتھ جوڑ کر قرآن میں رکھا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ صالحین کو چھوڑ دو اور ہدایت پر عمل. قرآن میں کہا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ اپناؤ جو میری طرف جھک گیا. وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ سبیل المومنین یعنی صالحین کا راستہ جس نے چھوڑ دیا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ صالحین ہیں جن کا راستہ چھوڑنے پر اللہ فرماتا ہے جہنم میں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ ہم
صالحین کا راستہ چھوڑنے والے کو جہنم میں ڈالتے ہیں، تو صالحین کا راستہ صالحین کے وجود کو چھوڑ کے کیسے ملے گا؟ اس لیے خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت۔ اب یہ سارا عمل جو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، وہابی فکر کے نظریے سے اس کو دیکھا جائے تو معاذ اللہ وہ سارے کے سارے مشرک ہو جائیں، تو اس امت ہی کا درجہ کم نہیں ہوگا ان کی فکر کے ماننے پر، اگلی امت کے صالحین نبی کے ساتھ والے بھی معاذ اللہ اس فکر پر مشرک ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس شرک اکبر کا اپنی امت پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت اس شرک اکبر سے محفوظ ہیں۔ ہاں ریاکاری والا شرک اصغر یہ قوم میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ریاکاری اور دکھاوا داخل ہو گیا ہے۔ سرکار نے اسی کو امت کے لیے ایک خوفناک خطرہ قرار دیا تھا، تو اس سے ہمیں بچنے اور بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ اور وہ ریاکاری بھی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، کوئی آ کے مسجد میں تلاوت کر رہا ہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ گھر میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ گھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ گھر میں کیوں تسبیح لے کے نہیں بیٹھتا؟ یہ یہاں بیٹھتا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دلوں کا حال ہے، وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہاں پر حسن ظن کا حکم دیا گیا کہ ہم مومن کے بارے میں بھلا گمان، اچھا گمان، اور اس کو حکم دیا گیا کہ تو ریاکاری سے بچ جا۔ تو ہمیں اپنی ڈیوٹی پر عمل کرنا ہے، اسے اپنے بات پر عمل کرنا ہے۔ تو یوں اس طریقے سے ریاکاری ہے، لیکن ہمیں ہر ایک پر سکہ لگانے کی اور مہر لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہہ دیں یہ بڑا ریاکار ہے۔ نہیں، یہ دلوں کا حال ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں حسن ظن کا حکم دیا گیا اور عمل کرنے والوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ساری تعلیمات ہیں جسے یاد رکھنا اور اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جتنے بھی شرک کے الزام لگانے والے ہیں، اگر یہ باتیں آپ سن کر کے یاد رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ شرک کا غلط الزام لگا رہا ہے۔ سرکار کو جس چیز کا خطرہ نہیں، اس کا خطرہ کسی اور کو کیوں ہے؟ اور جس چیز کا سرکار کو امت کے حوالے سے خطرہ تھا کہ امت اس میں مبتلا ہو جائے گی، وہ ریاکاری والا شرک اصغر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔